بندہ جب پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس کا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ پیتا ہے تو ملک الموت اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ پیتا ہے تو اللہ کے رسول اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ پینے پر کرامن کاتبین بیزار ہو جاتے ہیں، اور پانچویں مرتبہ پینے پر جبریل علیہ السلام بیزار ہو جاتے ہیں۔ چھٹی مرتبہ پینے پر اسرافیل علیہ السلام بیزار ہو جاتے ہیں، اور ساتویں مرتبہ پینے پر میکائیل علیہ السلام بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور جب آٹھویں اور نویں مرتبہ پیتا ہے تو ساتوں آسمان اور اہل آسمان اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور جب 10ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جنت کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ 11ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جہنم کے دروازے اس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے شراب پینے والے لوگوں کی سزاؤں کے بارے میں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شراب کے بنانے والے، اس کے بیچنے والے، اس کے پینے والے اور خریدنے والے پر لعنت بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جب پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس کا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ پیتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ پیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ پینے پر کرامن کاتبین بیزار ہو جاتے ہیں، اور پانچویں مرتبہ پینے پر حضرت جبریل علیہ السلام بیزار ہو جاتے ہیں۔ چھٹی مرتبہ پینے پر حضرت اسرافیل علیہ السلام بیزار ہو جاتے ہیں، اور ساتویں مرتبہ پینے پر حضرت میکائیل علیہ السلام بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور جب آٹھویں اور نویں مرتبہ پیتا ہے تو ساتوں آسمان اور اہل آسمان اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور جب 10ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جنت کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ 11ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ 12ویں مرتبہ پینے پر حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے، 13ویں مرتبہ پینے پر کرسی، 14ویں مرتبہ پینے پر عرش، اور جب 15ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ جبار و قہار اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ تو جس شخص سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام ملائکہ اور خود رب العالمین اس سے بیزار ہو جائے تو وہ جہنم میں گنہگاروں کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے پیٹ میں شراب گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا، اور اگر وہ شراب 40 دن تک اس کے پیٹ میں رکی رہی اور بغیر توبہ کیے 40 دن سے پہلے مر گیا تو کافر ہو کر مرا، جبکہ شراب کو حلال جانتا تھا۔ اور اگر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر دوبارہ شراب پیے تو اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ، خون اور پیپ پلائے گا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی شرابی مر جائے تو اسے دفن کرو، پھر اس کی قبر کھود کر دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلہ سے ہٹا ہوا نہ پاؤ تو مجھے قتل کر دینا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی 4 مرتبہ شراب پی لے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کا نام جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لکھ دیتا ہے، اور پھر نہ اس کی نماز قبول فرماتا ہے، نہ روزہ اور نہ ہی صدقہ، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، ورنہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر وہ پیاس کی شدت سے چلا کر کہیں گے، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہمیں پانی کا ایک ہی گھونٹ پلا دو۔ ان پر مقرر عذاب کے فرشتے جہنم کے جوش مارتے ہوئے
اور کھولتے ہوئے پانی کا پیالہ سامنے کریں گے، تو جب شرابی پیالے کو منہ لگائے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ میں پہنچے گا تو اس کی آنتوں کو کاٹ دے گا اور وہ اس کے پچھلے مقام سے باہر نکل جائے گی۔ پھر آنکھیں اپنی حالت پر لوٹ آئے گی، پھر عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو یہ شرابی کی سزا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں چند عورتوں کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا، پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، ہمارا ایک مریض ہے جسے ہم بلاتے ہیں اور بار بار کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ آپ تشریف لے چلیں اور اس کو کلمہ کی تلقین کریں۔ تو میں چل کر اس مریض کو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کی، لیکن اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ میں نے کلمہ کو دوبارہ دہرایا تو اس نے آنکھ کھولی اور کہا، میں لا الہ کا انکار کرتا ہوں، اللہ اکبر، اور دین اسلام سے بیزار ہوں۔ اور اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ چنانچہ میں وہاں سے نکلا اور عورتوں کو اس کے بارے میں بتانے کے بعد لوگوں سے کہا، اے لوگو، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ ہی اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا، کیونکہ یہ کافر ہو کر مرا ہے۔ اور اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کون سا گناہ کرتا تھا، تو گھر والوں نے بتایا، ہمیں کسی اور گناہ کے بارے میں تو علم نہیں، مگر یہ شراب پیتا تھا، اس لیے مرتے وقت شراب نے اس کا ایمان چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ اے ضعیف و نادان بندے، توبہ کر لے اس سے پہلے کہ تو اپنے رب تبارک و تعالی سے دور ہو جائے۔ افسوس ہے اس شخص پر جس نے اپنے رب تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوا۔ تو جب تک جسم میں روح موجود ہے توبہ میں جلدی کرو، اور بے شک موت کا علم کسی کو نہیں ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو فرشتے آسمان کی طرف بلند ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، تیرے فلاں بندے غفلت و کھیل کود کی نیند سے بیدار ہو چکا ہے اور تیرے سامنے عجیزی کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، آسمانوں اور زمینوں کو پاک نفوس کی حاضری کے لیے سجا دو اور توبہ کا دروازہ کھول دو تاکہ اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ اور یہ سب اس لیے کہ توبہ کرنے والے کی روح میرے نزدیک آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ معزز ہے۔ پس جو شخص توبہ کو لازم کر لے اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شرابی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ سیاہ چہرہ، نیلی آنکھیں اور زبان سینے پر لٹکتی ہوگی، اور اس کا لعاب یعنی تھوک خون کی طرح بہتا ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے، پس تم اس کو سلام نہ کرو۔ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، اور جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ وہ حلال جان کر شراب کو پیتا تھا۔